تو پہلے دو چیزیں سمجھ لیں، ایک اصلاح اور ایک عقیدہ۔ تو آئیے سب سے پہلے اصلاح کا مطلب سمجھیں۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ایک کپڑا تھا، کپڑا پھٹ گیا، پہلے صحیح تھا، ٹھیک تھا، پھر ریزر لگ گیا یا کینچی سے کسی نے بیچ سے کاٹ دیا، یہ کپڑا جو ہے خراب ہو گیا۔ اب اس کٹے ہوئے حصے کو رفو کر دینا، سل دینا، دیٹ از کالڈ اصلاح۔ اصلاح۔ اب قرآن حکیم سے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومن آپس میں بھائی ہوئے تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ کیا مطلب؟ دو مسلمانوں میں آپس میں محبت تھی، کوئی خرابی آ گئی، دیکھیے پہلے محبت تھی، کچھ ناچاقی پیدا ہو گئی، کچھ خرابی پیدا ہو گئی، اس کپڑے کی طرح جسے بیچ سے پھاڑ دیا گیا ہو اور رفو کر دیا گیا، تو اس رفو کرنے کے عمل کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی دو مسلمان بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس کی جگہ نفرت نے لے لی، اب اس نفرت کو پھر محبت میں بدل دینا، اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ ایک اور دلیل ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی بن گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، ایک دوسرے کے لباس بن گئے۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے لطیف اور نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی پیارے اور انتہائی شائستہ انداز میں اس تعلق کو بتایا، یہ جو ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ میرا خیال ہے کہ جنسیات پر جتنی کتاب لکھی گئی ہیں تمام کو پڑھ جائیے، جنس کے زاویے کو جس شائستہ انداز سے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، بیان کرنا ناممکن ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے لباس، شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس کے اندر شگاف پیدا ہو جاتا ہے، لباس پھٹ جاتا ہے، شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی میرے حبال عقد میں رہے، اور بیوی بھی نہیں چاہتی کہ شوہر میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ زندگی گزارے۔ اب حکم یہ ہے کہ کچھ آدمیوں کو لڑکی کی طرف سے لیا جائے اور کچھ آدمیوں کو لڑکے کی طرف سے لیا جائے، اور وجہ نظر دیکھی جائے کہ آخر لڑائی کی بنیاد کیا ہے، یہ نفرت کی بنیاد، یہ محبت نفرت میں بدلی تو کیسے بدلی، وجہ کیا ہے، وہ ریزن تک پہنچے، اور ریزن تک پہنچنے کے بعد دونوں کو ملا دیں۔ دیکھیں ایک خرابی تھی، اس خرابی کو ٹھیک کر دینا، اسی کا نام اصلاح ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت تھی وہ نفرت میں بدل گئی، اب اس نفرت، اس پھٹن کو، شگاف کو دوبارہ سل دینا، دیٹ از کالڈ اصلاح۔ ایک مثال اور لے لیں، بال بہت بڑے بڑے ہو گئے، ہپی دکھ رہا تھا، استاد نے کہا جا ذرا بال کٹوا لے۔ اب بڑھے ہوئے بالوں کو، بے ترتیب بالوں کو حجام جو سیٹ کرتا ہے، اسی سیٹنگ کا نام اصلاح ہے۔ اسی طرح بہت سارے درخت ہوتے ہیں گلشن میں، ان کی ڈالیاں جب ادھر ادھر بڑھ جاتی ہیں، بے ترتیب ہو جاتی ہیں، تو
اس خرابی کو کٹنگ کر کے درست کر دینا ہے، اس کو اصلاح۔ اصلاح کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اصلاح کہتے کس کو؟ کپڑا پھٹ گیا تھا، اور ایک بات اور بھی ہے اصلاح میں کہ پھٹ جاتا ہے کپڑا تو اس کو پھینک نہیں دیا جاتا بلکہ اسے سل لیا جاتا ہے۔ تو ایسے میاں بیوی کے درمیان ناچاقی اگر ہو جائے تو فوراً طلاق نہیں دینا چاہیے، معاملہ طلاق پر منتج نہیں ہونا چاہیے، سل دیا جائے اس کو۔ اس سلائی کا نام اصلاح ہے۔ اصلاح سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اور اس کے عین ضد فساد ہے۔ اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور اب تو جانتے ہوں گے کہ بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، یہی نا؟ وہاں دیکھو صلوحا اور فسد، اس کا مطلب صلوحا کی ضد عین فساد ہے، یعنی اصلاح کی ضد افساد ہے اور صلاح کی ضد فساد ہے۔ کہیں خرابی آ جائے اس خرابی کو دور کرنے کا نام صلاح ہے، اور اس عمل کو اصلاح ہے۔ یہ لفظ اصلاح پر بحث تھی۔ اب آئیے عقیدے کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ عقیدہ عربی کے لفظ عقدہ سے بنا ہے۔ عقدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک اے نوٹ، یہ ایک گرہ لگا دینا، باندھ دینا، کسی چیز سے باندھ دینا۔ اور جو چیز باندھ دی جائے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ایک گھوڑا ہے، گھوڑا، عقیدہ سمجھا رہا ہوں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھے۔ ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کی گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اب اس رسی کو ایک ٹھونٹا زمین میں گاڑ کر کے رسی کو اس ٹھونٹے سے باندھ دیا جائے، اسی باندھنے کا نام عقد ہے، اسی باندھنے کا نام عقد ہے، اور یہ گھوڑا عقیدہ ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ گھوڑے کی رسی جو اس کے گلے میں ہے اس رسی کو کھونٹے سے باندھ دیا گیا، تو یہ گھوڑا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ کیا سمجھے آپ اس سے؟ اب یہ گھوڑا کہیں بھاگ نہیں سکتا بلکہ یہ اسی کھونٹے کے ارد گرد گھومتا رہے۔ ایسے ہی آدمی کے ضمیر اور دل کے اندر کوئی چیز باندھ دی جائے تو یہ ضمیر میں اور دل میں جو چیز باندھ دی گئی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اگر اچھی چیز باندھی گئی ہے تو اچھا عقیدہ ہے، بری چیز باندھی گئی ہے تو وہ برا عقیدہ ہے۔ سمجھ آیا؟ وہ گھوڑا وہ عقیدہ ہے، اور یہ جو کھونٹا ہے یہ دل ہے، یہ ضمیر ہے۔ اس گھوڑے کو جس طریقے سے اس کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اب وہ گھوڑا بھاگ نہیں سکتا اس لیے کہ کھونٹے سے باندھ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس دل اور ضمیر سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو جس چیز کو باندھا گیا ہے وہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ وزن عقید پر وزن فعیل ہے، باندھا ہوا چیز کو باندھ دیا گیا، اور یہ بندھی ہوئی چیز کتا بھی ہو سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا اكل اليه رواه النسائی فی کتاب تحریم الدم۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کتاب تحریم الدم میں اس روایت کو اسی طرح لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی گرہ لگائی، گرہ لگانے کا مطلب بتاتا ہوں، لائک دیٹ، یہ دیٹ از مائی ہینڈ کرچف، تو اب یہ میں اس کو گرہ لگا رہا ہوں، ناٹ دے رہا ہوں اسے، یہ کیا ہے؟ یہ عقدہ ہے، یہ عقدہ، یہ گرہ کو عقدہ کہتے ہیں، اور یہ میں ایسے باندھ دوں تو یہ عقدہ ہو گیا۔ تو جو بندھا ہے وہ عقدہ ہے، اور میں نے یہ باندھا تو میرے اس عمل کو عقد کہتے ہیں، باندھنا کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی بتایا گیا، جس آدمی نے کوئی چیز باندھی یعنی گنڈا بنایا، گنڈے میں کیسا ہوتا ہے؟ وہ کچھ پڑھتا وڑتا نہیں ہے، ایسے بغیر پڑھے چھو سے کرتا ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز بند گئی ہے۔
بند گئی، اب وہ گلے میں لٹکا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں عقد. اور جو باندھا گیا ہے یہ، تو یہ میرے اس عمل کو، یہ دیکھو یہ میرا عمل ہے، میں یہ ہے عقد، برابر. اور یہ جو نوٹ بنا ہے یہ عقدہ، اس کو عقدہ کہتے ہیں. یہ جو یہ ہے یہ نوٹ گرا، یہ ہے نوٹ عقدہ. اور یہ میں جو کر رہا ہوں یہ عقد ہے. اور جو چھو سے کیے نا، چھو سے اندر جو گیا وہ عقیدہ ہے بنا ہوا. تو عقد اور عقدہ اور عقیدہ، میرا یہ عمل باندھنے کا یہ ہے عقد، برابر. اور یہ جو نوٹ بنا، نوٹ کہتے ہیں یہ جو گرا ہے، اس گرا کو کہتے ہیں عقدہ. اور جو اس کے اندر چھو سے جو اندر گئی ہے وہ چیز عقیدہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے کوئی چیز باندھی، یعنی یہ جو چھو سے کر کے گنڈا بنایا، فقط سحر. جس آدمی نے گرا لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس کے اندر پھونکا، یہ نفس کہتے ہیں، یہ نفس. تو اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اس حدیث پر ہم بعد میں بحث کریں گے. ہمیں صرف اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ عقد، عقیدہ اور عقدہ کس کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں. اصلاح کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ جائے، اچھی تھی، کپڑا اچھا تھا، پھٹ گیا، اب رفو کر لیجئے، یہ اصلاح. بال بڑھے ہوئے تھے، سیٹ کر لیا گیا، یہ اصلاح، وغیرہ وغیرہ. اصلاح بھی سمجھ میں آ گیا اور عقیدہ بھی سمجھ میں آ گیا.